اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی، ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا وہ اس سے بھی بڑھ کر خوف زدہ تھا، اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ مکہ میں ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تھا، گو ان کے ابھی تک نصاب مقرر نہ تھے، لیکن انہیں حکم تھا کہ فقیر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں، مشرکوں سے عفو و درگزر سے کام لیں، اور کچھ وقت تک صبر کا مظاہرہ کریں۔ لیکن مسلمان کڑتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں جنگ کی اجازت ملے تاکہ دشمنوں سے بدلہ لے سکیں، لیکن اس وقت بہت سے اسباب کی وجہ سے صورتحال جنگ کے لیے مناسب نہ تھی، جن میں سے ایک سبب یہ تھا کہ ابھی تک مسلمانوں کی تعداد ان کے دشمن کی کثیر تعداد کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ مسلمان ابھی تک اپنے ہی شہر بلد الحرام میں تھے، جو روئے زمین کا سب سے اشرف مقام ہے، لہٰذا مسلمانوں کی طرف سے اس مقدس شہر میں جنگ کی ابتدا مناسب نہ تھی۔
یہی وجہ ہے کہ جہاد کا حکم مدینہ میں اس وقت دیا گیا جب مدینہ ان کا گھر بن گیا، انہیں جائے قرار نصیب ہو گئی اور مددگار میسر آ گئے۔ لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں کو اس بات کا حکم ملا کہ جسے وہ پسند کرتے تھے تو بعض لوگ اس سے گھبرانے اور دشمن کا مقابلہ کرنے سے شدید خوف کھانے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں نہ مہلت دی؟ یعنی اس کی فرضیت کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا؟ کیونکہ جنگ میں تو خون ریزی ہوتی ہے، اس میں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ دوست مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم مشرک تھے تو عزت کے ساتھ رہ رہے تھے، اور جب ایمان لے آئے ہیں تو ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عفو درگزر کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ان لوگوں سے تم جنگ نہ کرو۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں پہنچا کر جہاد کا حکم دیا، تب کچھ لوگ جہاد سے رک گئے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور فرمان الہی ہے، کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے۔ یعنی پرہیزگار کے لیے آخرت اس کی دنیا سے بہتر ہے، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے اعمال کے دھاگے برابر بھی جزا کم نہیں کی جائے گی، بلکہ تمہیں اس کی پوری جزا دی جائے گی۔ اس آیت میں دنیا سے بے رغبتی دلائی گئی ہے، آخرت کی ترغیب دی گئی ہے، اور جہاد کے شوق کو ابھارا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ یعنی ایک دن تم یقینی طور پر موت سے دوچار ہوگے کہ موت سے تم سے کوئی بھی نہیں بچے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ رحمان میں، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور فرمایا سورہ آل عمران میں، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور فرمایا سورہ انبیاء میں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا۔ مقصود یہ ہے کہ موت بہرحال ہر ایک کو آ کر رہنی ہے، کوئی چیز موت سے بچا نہیں سکتی، لہٰذا جہاد کرو یا نہ کرو، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اپنے وقت مقررہ پر بہر صورت آ کر رہے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے بستر پر موت آئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے فلاں جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کے ایک ایک عضو پر نیزے یا تیر کا زخم ہے، مگر میں اب اپنے بستر پر جان آفرین کے سپرد کر رہا ہوں، بزدلوں کی آنکھوں کو سکون نصیب نہ ہو، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ یعنی کیسے ہی مضبوط و مستحکم اور بلند و بالا قلعوں میں رہو، کوئی تدبیر اور کوئی قلعہ موت سے نہیں بچا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یعنی خوشحالی اور پھلوں اور فصلوں اور اولاد وغیرہ کی صورت میں رزق، اور یہ مفہوم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور اگر کوئی گزن پہنچتی ہے، قحط، خشک سالی اور پھلوں اور فصلوں کی کمی کی صورت میں، یا اولاد اور مویشیوں کی موت کی صورت میں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، اور یہ ہمیں اس لیے پہنچتی ہے کہ ہم نے آپ کی اتباع اور آپ کے دین کی اقتداء کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بارے میں فرمایا سورہ اعراف میں۔ تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے فریقوں کی بدشگونی بتاتے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حج میں، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے پر رہ کر کرتے ہیں۔ ان منافقوں نے بھی اسی طرح کہا جو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کو ناپسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب انہیں کوئی گزن پہنچتی تو کہتے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اس لیے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کہہ دیجئے کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر کے نتیجے میں ہے، جو کہ ہر نیک و بد اور مومن و کافر میں کار فرما ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب کے طور پر بظاہر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، لیکن حقیقت میں اس کے مخاطب تمام بنی نوع انسان ہیں۔ اے آدم زاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کی طرف سے لطف و رحمت ہے، اور جو نقصان پہنچے تو وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے، یعنی وہ تیری ہی وجہ سے ہے اور اس کا سبب تیرا اپنا عمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شعراء میں، اور جو مصیبت تم پر آئی ہے سو تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، یعنی وہ تیرے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اے ابن آدم، وہ تیرے گناہ کی سزا کے طور پر ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پہنچا دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا اور کس کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے کہ اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور لوگوں کے مابین بھی گواہ ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ تو ان تک دین کو پہنچا رہے ہیں، مگر وہ کفر و عناد کی وجہ سے حق کو رد کرتے ہوئے آپ کو صاف جواب دے رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔